اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ان مہینوں کو کہتے ہیں اشہر الحرم، 4 حرمت والے مہینے۔ یعنی حرمت والے مہینے ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان کا خصوصی احترام ہے، ان میں عبادات کی خصوصی فضیلت ہے، اور ان میں گناہ کرنے کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ یعنی کئی شرعی پابندیاں ان مہینوں میں لگائی گئی، جیسا کہ لڑائی جھگڑا کرنا، دنگا فساد کرنا، قتل و قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا ان مہینوں میں منع ہے۔ اس سے ان مہینوں کی عظمت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں آیا ہے جن سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے اشہر الحرم، 4 عظمت، فضیلت، حرمت والے مہینے۔ اب ان کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ ان 4 مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، اللہ نے ان کو عزت، عظمت، احترام دیا، اور اس کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ کیا۔ یعنی یہ حرمت والے مہینے، ان میں عبادات کی جائیں گی تو اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے زیادہ تر زکوٰۃ رجب اور رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے، مقصد زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، جبکہ گناہوں کا وبال اور عذاب بھی ان مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کیا جانا چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پنجگانہ نہیں پڑھ رہے تو پہلے نماز پنجگانہ قائم کریں، 5 نمازوں کو 24 گھنٹے میں قائم کر لیں۔ اب یہ رجب ہے، اس کے بعد شعبان آئے گا، اور شعبان کے بعد رمضان المبارک آ جائے گا، تو ابھی سے شروع کر دینا، پچھلی توبہ کر لیں کہ جو غلطی کمی کوتاہی رہ گئی، جو پچھلی نمازیں رہ گئی ان کی قضائی دے لیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا احترام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اللہ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن کے اندر لکھا، اور معارف القرآن میں بھی لکھا، سورۃ توبہ کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع نے۔ اب ماہ رجب کی طرف آ جائیں۔ یہ تو پہلے ہم 4 مہینوں ہی کی فضیلت بیان کر رہے تھے نا، ماہ رجب کی اسپیشل فضیلت کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں چونکہ رجب بھی ایک مہینہ ہے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں چونکہ رجب بھی ایک مہینہ ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا تقاضا ہے کہ اس میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب اس ماہ میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ایک ہے، روزہ بھی عمومی عبادات میں سے ایک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اب یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، آپ ذرا توجہ سے سن لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔
اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، میں اور بھی روزے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، جمعرات جمعہ ہفتہ کا روزہ عام طور پر آپ رکھتے تھے۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلسل رکھنے ہیں، یہ جو فرمایا نا ساتھ چھوڑ بھی دیا کرو، اس میں حکمت ہے کہ اگر مسلسل لازم کر لو گے تو لازم نہیں ہے، نفل ہے، فرض نہیں ہے، لازم اللہ نے کیے ہی نہیں۔ تو کوئی بھی نفلی عبادات ہیں ان کو اس طرح لازم نہیں کر لینا چاہیے جس طرح فرض لازم ہے۔ ہاں تہجد کی بات علیحدہ ہے، اس کا اسپیشل حکم ہے، اس کی باقاعدہ ترغیب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اس طرح مسلسل رکھتے تھے کہ ہم سوچتے ہیں کہ حضور اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے، روزے رکھنا چھوڑ دیتے، تو یوں مسلسل چھوڑے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب نہیں رکھیں گے رجب اور شعبان میں۔ یعنی پتہ چلا کہ کئی دن مسلسل رکھتے کہ صحابہ سمجھتے کہ اب رکھتے ہیں، بس رکھتے رہیں گے اب حضور پاک، اور پھر چھوڑ دیتے۔ خصوصاً شعبان کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا مہینہ تک روزے رکھ لو، پھر آدھا مہینہ چھوڑ دو، رمضان المبارک کے لیے اپنے جسم کو طاقت فراہم کر لو، اس کے لیے انرجی سیو کر لو۔ تو شعبان کے متعلق تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے حرمت والے مہینوں میں، 4 مہینوں کی بات کی حضور نے، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو، پھر کبھی چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، یوں فرمایا کہ 3 دن روزے رکھو پھر چھوڑ دو۔ بعض صحابہ اور تابعین اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں روزے رکھتے تھے۔ اس کا میں ابھی آپ کے سامنے ثبوت ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہر الحرم حرمت والے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ چونکہ اشہر الحرم حرمت والے مہینوں میں رجب بھی داخل ہے، اس لیے روایات سے ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو رجب شریف میں بھی روزے رکھنے چاہیے، کبھی رکھ لینے چاہیے، کبھی چھوڑ دینے چاہیے، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ وہ تو حضور علیہ السلام کی مسلسل سنت تھی کہ آپ عام طور پر ہر مہینے کی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں حضور علیہ السلام ماہ رجب میں روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور علیہ السلام ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور جب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ حضور روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حرمت والے مہینے عظیم ہیں، ان کی حرمت ہے، ان کی اللہ کے ہاں عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے ان مہینوں کو اس وقت سے بنایا ہے۔
حاصل کلام یہ ہوا آج کے بیان کا کہ ماہ رجب چونکہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ماہ رجب اشہر الحرم میں سے ہے اور اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کا ثبوت صحابہ اکرام، تبع تابعین، اولیاء العظام سے ثابت ہے۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنا ممنوع نہیں، مکروہ نہیں، بلکہ سنت ہے، مستحب ہے۔ روایات سے ثابت ہونے اور حرمت والے مہینہ ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے، مفتیان عظام نے مستحب کہا ہے، ان میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ ماہ رجب کے عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس مہینے میں جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ تر مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں میں پورے روزے پورے مہینے کی رکھوں گا، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پورے مہینے کے نہیں رکھے۔ ایک صحابی کے بار بار درخواست کرنے پہ کہ وہ حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ میرے لیے روزے میں اضافہ فرمائیں، پھر بھی حضور علیہ السلام نے ان کو 3 کا اشارہ کر کے فرمایا کہ 3 دن رکھ لیا کرو۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ ماہ رجب کی کسی مخصوص تاریخ کے روزے کی فضیلت ثابت نہیں۔ کسی ایک دن کے لیے حضور علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں دن روزہ رکھو گے تو اس کا بڑا ثواب ہے، یا آپ نے خود رکھ کے بتایا ہو کسی خاص دن ماہ رجب میں، پورے رجب شریف میں، نہیں، ایسی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزہ رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ البتہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، اور نہ ہی معتبر احادیث سے ماہ رجب کے کسی بھی دن کے روزے کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ امام حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب کے نام سے ایک بہترین کتاب تحریر فرمائی، جس میں انہوں نے ماہ رجب سے متعلق لوگوں میں رائج، من گھڑت، بے بنیاد، غیر معتبر روایات سے فضائل کا تفصیلی جائزہ لیا اور مروجہ روایات کی تفصیل اور تحقیق فرمائی، جس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ماہ رجب کے کسی بھی دن کے روزے سے متعلق مخصوص فضائل ثابت نہیں، کسی ایک دن کی فضیلت ثابت نہیں۔ پورے مہینے میں جب چاہیں آپ روزہ رکھیں، روزے ثابت ہیں، لیکن جب چاہیں رکھیں، کسی ایک دن کی فضیلت ثابت نہیں۔ کسی ایک دن کے متعلق اگر کسی نے کہا ہے تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ من گھڑت بات ہے۔ اس لیے جو لوگ ماہ رجب کی پہلی، دوسری، تیسری یا 27ویں یا کسی اور تاریخ کو روزے کے لیے خاص کر کے اس کے لیے اپنی طرف سے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ واضح غلطی کا شکار ہیں۔ ایسی تمام روایات غیر معتبر ہیں، بے بنیاد، اس لیے ان روایات کو درست سمجھنا، ان کی بنیاد پر روزے رکھنا اور ان کو آگے پھیلانا ہرگز درست نہیں۔ پھر چند غلط فہمیاں بھی ہیں، اور ماہ رجب کے روزوں کے متعلق یہ بھی سن لیں، یا اس غلط فہمی کا ازالہ بھی مقصود ہے کہ بعض روایات سے ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، اور بعض صحابہ میں اس پر نکیر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ممانعت علی الاطلاق نہیں، یعنی روزے رکھنے کی ممانعت نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کسی دن کو مخصوص کرنا یا اس دن کے روزے کو ضروری سمجھ لینا، جیسے پہلی کا، دوسری کا، تیسری کا یا 27ویں کا، تو اس پر صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے، مفتیان عظام نے اس کو جائز نہیں سمجھا۔ نمبر 1، جب ماہ رجب کے روزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کو لازم سمجھا جائے،
تو یہ ٹھیک نہیں۔ یا ماہ رجب کی تعظیم میں حد سے بڑھا جائے اور اس نیت سے روزے رکھے جائیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم میں حد سے بڑھا جاتا تھا، پھر ٹھیک نہیں۔ یا ماہ رجب یا اس کے مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی من گھڑت فضیلت بیان کی جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یا ان روزوں کو رمضان اور عید کی طرح اہمیت دی جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ان روزوں کو رمضان کے روزوں کی طرح یا عید کی طرح اہمیت دی جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں، اس لیے ان غیر شرعی مقاصد، نظریات اور جذبات کی بنیاد پر رجب کے روزے رکھنا ہی ممنوع ہے۔ البتہ مذکورہ خرابیاں اگر نہ ہوں تو پھر رجب کے روزے رکھنا باعث ثواب ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نفل عبادات جو ہوتی ہیں ان میں آپشن ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے سامنے، اللہ کے رسول بندوں کے سامنے ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہوتی۔ اب آخر میں 27ویں یعنی شب معراج کے روزے کی حقیقت سمجھ لیں آپ۔ ماہ رجب میں بہت سارے لوگ 27ویں کے روزے کو ضروری سمجھتے ہیں یا اس کا اسپیشل اہتمام کرتے ہیں، ان کو ہزاری کا روزہ کہتے ہیں، اور من گھڑت فضائل بھی لوگوں کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ پمفلٹ سے تقسیم ہوتے رہتے ہیں جس پر ثواب کے جو ہے وہ بے پناہ، بغیر حوالے کے لکھے ہوتے ہیں، ثواب بے پناہ ثواب لکھے ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت معتبر احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے ان غیر معتبر فضائل کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔ ہاں اگر ان سے ہٹ کر روزہ رکھے، بے شک 27ویں کا رکھے کہ رجب کے روزے میں سے کوئی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ سوچے کہ رجب اس 27ویں کا ضروری ہے، ضروری نہ سمجھے، عام روٹین میں رکھے تو ٹھیک ہے۔ اس کے مفتیان نے اس پر فتویٰ دیا اور اس کے لیے فتاوی محمودیہ، فتاوی رحیمیہ وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں۔